بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ یہ وظیفہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا بتایا ہوا ہے، جو ہر مرض کے لیے ہے، ہر قسم کی بیماری کے لیے ہے، ہر قسم کے درد کے لیے ہے، ہر قسم کے سحر اور جادو کے لیے ہے، اور اسی طرح شیاطین کے شرور سے، جنات کے شرور سے، انسانوں کے شرور سے اور حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے تیر بہ ہدف ہے۔ اسی طرح ہر قسم کی جو نظر ہے، نظر بد کے لیے جو نا یہ بہت ہی مجرب ہے، اور نظر گھر والوں کی بھی نظر لگتی ہے اور کسی اور کی بھی نظر لگتی ہے۔ تو اسی طرح جو نا جنات سے حفاظت کے لیے، خاص کر جو صبیان جو جن ہے، جو بچوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے، اور حاکم کے شر سے بچنے کے لیے، تو جتنے بھی یہ مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، آج ان پریشانیوں نے جو نا ہمیں جو نا گھیرا ہوا ہے، تو ان سے بچنے کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک میں وہ طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ نکلا ہوا کلام ہے، تو بہت ہی طاقتور یہ وظیفہ ہے، اور حدیث میں بھی ہے، صحابہ کرام نے بھی بتایا، ہر اولیاء نے بتایا۔ تو لیکن ہم نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی ہے، ہمیں اس کی اہمیت معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم تو سنتے تو رہتے ہیں لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو کہ اللہ ہی کرے گا، اور کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صحت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوائیاں بھی استعمال کریں، یہ نہیں کہ دوائیاں استعمال نہ کریں، ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، وہ بھی اسباب ہیں، لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہو، دوائیوں پر نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، پیٹ میں درد تھا، اللہ پاک سے پوچھا، اللہ پاک نے فرمایا فلاں درخت کے پتے کھا لیں ٹھیک ہو جائے گا، پتے کھا لیے تو پیٹ کا درد چلا گیا۔ تو چند مہینے کے بعد پھر پیٹ میں درد شروع ہو گیا، پھر وہی پتے کھائے، پیٹ کا درد ختم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا۔ یا اللہ، پہلے پتے کھائے تو درد ختم ہو گیا، اب پتے کھائے تو درد بڑھ گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے پتوں کے اندر شفا رکھ دی تو آپ کو شفا مل گئی، ابھی آپ پوچھے بغیر چلے گئے تو خالی آپ نے وہ پتوں کو کھایا جو جانوروں کے خوراک ہیں، انسانوں کے خوراک نے، اس سے تو پیٹ خراب ہو جائے گا، اب اس کے اندر تو شفا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ انسان جو دوائی کھاتا ہے نا، تو اگر اللہ پاک نے شفا کا ارادہ فرمایا ہے تو وہ فرشتہ اس دوائی کو اس مرض، اس بیماری، اس درد تک پہنچا دے گا، تو اللہ پاک شفا دے گا، درد بھی چلا جائے گا۔ اور اگر اللہ پاک نے شفا دینے کا ارادہ نہیں کیا، اس دوائی کو جو نا وہ فرشتے اس جگہ پہنچنے ہی نہیں دیں گے، تو اس لیے وہ درد ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس پر ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہو جاتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ہاں، حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سال، کہتے ہیں 18 سال جو نا وہ بیمار رہے، تو اللہ پاک نے پانی کے ذریعے سے، یہ پانی پیو اور اس میں غسل کر لو، وہ اندر کی باہر کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی، اور جتنے جانور ہلاک ہو گئے، سارے بچے، اللہ پاک نے بچے بھی دوبارہ دے دیا، عیال دے دیا، اس سے ڈبل دے دیا، مال اولاد بھی دے دی، اور اللہ نے صحت بھی دے دی اور جوانی بھی دے دی۔ کون سے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، کون سا آپریشن کیا، کون سی دوائی کھائی؟ نہیں، اللہ پاک ان دوائیوں کے محتاج نہیں ہیں۔ دوائیاں ساری اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ دوائیاں بھی استعمال کریں اور یہ وظائف بھی استعمال کریں، تو حقیقی اسباب یہی ہیں
جو سحر جادو ہے یہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوگا، نظر بد یہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوگا، کوئی بیماری ایسی ہے جو دوائیوں سے ٹھیک ہو سکتی ہے اللہ پاک نے چاہا۔ اسی طرح جو جنات ہیں یہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے، یہ وہ وظائف ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سحر کیا گیا، جادو کے اس پر اثر بھی ہوا، اللہ کے نبی نے یہی قرآن پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا، اللہ پاک نے جو ہے شفا دے دی۔ تو ہر قسم کی کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اسی طرح جو ہے نا حاسدین کی حسد سے بچنے کے لیے یہ وہ چیزیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، نظر بد ہے جو نا، اسی طرح حاسدین کا حسد ہے، اس سے ہم کیسے بچیں گے؟ جب یہ اعمال کریں گے، جب یہ وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ ہر قسم کے درد ہو، کوئی بیماری ہو، سحر ہو، نظر بد وغیرہ کے لیے اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اسی طرح پڑھ کے دوسرے کو جو نا دم بھی کر سکتے ہیں، دوسرے کو دم بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کو جو نا لکھ کر باندھ بھی سکتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، اب یہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو آپ کیا کریں، اس کو باندھ کے اس کے گلے میں ہاتھ میں باندھ دیں۔ یہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ بچہ پڑھ نہیں سکتا ہے، آپ پڑھ سکتے تو پڑھیں، دم کریں، لیکن آپ ہاتھ میں باندھ کے گلے میں باندھیں گے تو جو صبیان جن ہے، جو بڑا شیطان ہے، جو بچوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ تو اب بچوں پہ باندھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سوتے ہوئے جو نا آپ اس کو پڑھ لیں گے، ہر قسم کی آفات سے اللہ پاک محفوظ کریں گے۔ اور اس کو لے کر بچے ہیں، بڑوں بھی باندھ سکتے ہیں، عورتوں میں باندھ سکتے ہیں، اللہ پاک جو ہے حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر حاکم کے روبرو جانا ہے تو یہ پڑھیں، اللہ اس کی شر سے آپ کی جو ہے حفاظت فرمائیں گے۔ اور وہ آخری دو سورت معوذتین جسے کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہمیں یاد بھی ہیں لیکن ہم اہمیت نہیں ہے۔ یہاں مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ نے پورا تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، اس سے حفاظت، اس سے اللہ شفا دے گا، اس سے اللہ بچائے گا۔ تو ہمیں اس کی اہمیت ہو، صبح شام اس کو پڑھتے رہیں، ہر وقت پڑھتے رہیں، پڑھ کے دم کریں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھتے رہیں، دم کرتے رہیں، اللہ شفا دے گا۔ سوتے وقت بچوں کو دم کریں، اپنے آپ کو دم کریں، اور اسی طرح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اس کو پڑھنا نہ بھولیں۔ تو اللہ پاک جو ہے نا ہر چیز سے کفایت فرمائیں گے، اللہ ہی کافی ہو جائیں گے۔ تو اس کو جو ہے زندگی کا معمول بنائے، اس کو چھوڑے نہیں، تمام گھر والے اس کو خوب پڑھتے رہیں۔ اللہ کے نبی نے یہی صورتیں پڑھ لی تھی، وہ جو ہے وہ جادو ختم ہو گئے تھے۔ تو جتنا پڑھتے رہیں اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ بہت ہی مجرب، بہت ہی آزمودہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہ اللہ پاک کے نبی پر جو جادو ہوا، اللہ نے تو یہ وظیفہ دی، اللہ نے یہ صورتوں کو اتارا۔ اللہ کے نبی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو بھی دم کرتے تھے، صحابہ کرام بھی بچوں کو بڑوں کو دم کرتے تھے۔ تو اس کو خوب پڑھیں، خوب دم کریں، اللہ ہر چیز سے حفاظت کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔